بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا چوتھا باب ہے المفہوم، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عموم خصوص مطلق کی نکیز پڑھیں گے۔ دیکھیں جو دو کلیوں کے درمیان نسبت ہے وہ 4 قسم کی ہے، جیسا کہ آپ گزشتہ سبقوں کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ یا تو نسبت تساوی کی ہوگی، اور اس کی نکیز کیا ہے گی وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے نسبت تباین کی ہوگی، اس کی نکیز کیا ہے گی وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب جو تیسری نسبت تھی وہ یہ تھی کہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو، یعنی ایک جانب سے تو تصادق کے کلی ہو اور دوسری جانب سے تصادق کے کلی نہ ہو، جیسا کہ میں آپ کو تفصیل پہلے بتا چکا ہوں۔ اس کی نکیز کے بارے میں ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مسئلہ سمجھ لیں، مسئلے کی دلیل سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر ہم کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ تو یہاں پر دو مسئلے ہیں یا دو دعوے ہیں، اور ان کی پھر دونوں دعووں کی الگ الگ سے دلیل ہے۔ پہلا دعویٰ کیا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں کہ جو اعم کی نکیز ہے اخص کی نکیز بھی ہے، یہ ہے پہلا دعویٰ۔ نمبر 2، اخص کی نکیز اعم کی نکیز ہونا ضروری نہیں۔ یہ دو دعوے ہیں۔ اب یہ جو دونوں دعوے ہیں، ان دونوں دعووں کو دلیل خلف سے ثابت کیا گیا ہے۔ دلیل خلف کیا ہے وہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آپ ہمارا یہ والا دعویٰ مان لیں، اگر آپ ہمارا یہ والا دعویٰ نہیں مانیں گے تو آپ کو اس کی نکیز ماننی پڑے گی، اس کے برعکس ماننا پڑے گا، جو کہ جائز اور درست نہیں ہے۔ لہذا جو ہمارا مطلوبہ دعویٰ ہے وہ ہی جائز اور درست ہے، اس کو دلیل خلف کہا جاتا ہے۔ اب ایک ایک کر کے یہ جو دونوں دعوے ہیں، ان دونوں دعووں کی دلیل سے ہم سمجھ لیں گے، مثال سے ہم سمجھ لیں گے، پھر انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ تو جو پہلا دعویٰ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جہاں پر بھی اعم کی نکیز ہوگی وہاں پر اخص کی نکیز بھی پائی جائے گی۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے کہ حیوان ہے نا، اس کی نکیز کیا ہے؟ لا حیوان۔ اسی طریقے سے جو انسان ہے اس کی نکیز کیا ہے؟ لا انسان۔ اب یہاں پر بھی آپ یہ والی بات بھی سمجھ چکے ہیں کہ حیوان اور انسان، ان دونوں کے درمیان یہ جو نسبت ہے وہ اعم اخص مطلق کی نسبت ہے، یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو حیوان جو کہ اعم مطلق تھا، اس کی نکیز ہے لا حیوان۔ جہاں پر لا حیوان صادق آئے گی وہاں پر اخص کی نکیز لا انسان بھی صادق آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اعم کی نکیز لا حیوان تو صادق آئے لیکن اخص کی نکیز لا انسان صادق نہ آئے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہی والی بات ہے دلیل خلف سے۔ دلیل خلف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو خرابیوں میں سے ایک خرابی لازم آتی ہے۔ وہ دو خرابی کیا تھی؟ ایک تھی اجتماعی نکیزین، دوسری تھی ارتفاعی نکیزین۔ اجتماعی نکیزین کیا ہوتا ہے، ارتفاعی نکیزین کیا ہوتا ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، لہذا تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اب یہاں دیکھیں ذرا، لا حیوان اس کی نکیز اگر لا انسان نہیں ہے تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کی نکیز کیا ہے۔ اس کی نکیز اگر لا انسان نہیں ہے تو پھر لازم ہے کہ اس کی نکیز انسان آئے گی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ لا حیوان کی نکیز نہ تو لا انسان ہے اور نہ ہی انسان ہے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ارتفاعی نکیزین ہے جو کہ محال ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لا حیوان کی نکیز لا انسان نہیں بلکہ انسان ہے، اگر انسان ہے تو انسان اور حیوان میں آپ نسبت پڑھ چکے ہیں کہ جو انسان، یہ خاص مطلق ہے، یہ عام مطلق ہے، جہاں پر خاص ہوگا وہاں پر عام پایا جائے گا، تو پتہ ہی چلے گا کہ جہاں پر لا حیوان ہے وہاں پر اگر انسان ہے تو وہ حیوان بھی ہے، تو لا حیوان یہ حیوان کے ساتھ جمع ہو جائے گی۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ اجتماعی نکیزین ہے جو کہ محال ہے۔ تو پتہ یہ چلے گا کہ جب لا حیوان ہوگی تو پھر اس کے ساتھ لا انسان بھی ہوگی۔ یہ پہلے دعوے کی دلیل ہے دلیل خلف کے ساتھ۔ دیکھیں پہلا دعویٰ دلیل کے ساتھ ہم نے ثابت کر لیا ہے کہ جہاں پر اعم کی نکیز صادق آئے گی وہاں پر اخص کی نکیز بھی صادق آئے گی، دلیل خلف سے یہ والی بات ثابت ہو چکی ہے۔ اب جو دوسرا دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ جہاں پر اخص کی نکیز پائی جائے وہاں پر اعم کی نکیز صادق آنا ضروری نہیں، آ بھی سکتی ہے لیکن لازم اور ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر بھی اخص کی نکیز ہوگی وہاں پر اعم کی نکیز بھی ضروری طور پر پائی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ہے۔ یہ دعویٰ، اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں اس کی دلیل بھی وہی دلیل خلف ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اس دعوے کو نہیں مانتے ہیں تو آپ کو اس کے برعکس ماننا پڑے گا، اور اس کے برعکس مانتے ہیں تو وہ جائز اور درست نہیں ہے، اس کے اندر تو بہت بڑی خرابی لازم آتی ہے، لہذا ہمارا یہی والا دعویٰ درست ہے۔ دیکھیں نا، کیونکہ اگر آپ اس کو درست نہیں مانتے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اخص کی نکیز وہ عام کی نکیز ہے۔ ہم نے تو یہ کہا نا کہ عام کی نکیز ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ ضروری ہے تو پھر آپ کو یہ والا کلیہ ماننا پڑے گا، اخص کی نکیز عام کی نکیز ہے۔ تو یہ دیکھیں ذرا، یہ مجبہ کلیہ ہے، اور اسی طریقے سے ایک اور مجبہ کلیہ ہم پہلے دعوے میں ثابت کر چکے ہیں کہ عام کی نکیز وہ اخص کی نکیز ہے۔ اس کی مثال ہم نے کیا پڑھی تھی؟ عام کی نکیز، عام تھا حیوان، اس کی نکیز تھی لا حیوان۔ لا حیوان کی نکیز لا انسان ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ جو پہلے والا دعویٰ ہے
یہ ہم پہلے دلیل کے ساتھ ثابت کر چکے ہیں. اب یہاں پہ سمجھنے کی بات وہ یہ ہے کہ جو دوسرا، اگر آپ ہمارا یہ والا دعویٰ نہیں مانتے ہیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا، اور یہ موجبہ کلیہ ہے. اسی طریقے سے یہ جو پہلا دعویٰ ہے یہ بھی موجبہ کلیہ ہے. تو اب دو موجبہ کلیہ جمع ہو گئے ہیں، اور دو موجبہ کلیوں کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے وہ تساوی کی نسبت ہوتی ہے، جیسا کہ میں آپ کو گزشتہ سبقوں کے اندر تفصیل سے بتا چکا ہوں. جس طریقے سے دو موجبہ کلیوں کے درمیان نسبت تساوی کی ہوتی ہے، ان کی نقیض میں بھی نسبت تساوی کی ہوتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ جو دوسرا کلیہ ہے نا، عام کی نقیض اخص کی نقیض ہے. اس کی مثال کیا تھی؟ لا حیوان کی نقیض لا انسان ہے. اس کا عکس کیا ہوگا؟ حیوان انسان ہے. اس کا عکس یہ حیوان انسان ہے، اور آپ کو اس میں بھی نسبت تساوی کی ماننی پڑے گی. نسبت تساوی کی اس لیے ماننی پڑے گی کیونکہ اس کی نقیض میں نسبت تساوی کی ہے، تو اس میں بھی نسبت تساوی کی ہوگی کیونکہ اس کی نقیض موجبہ کلیہ ہے. تو لہذا اس کی نقیض بھی موجبہ کلیہ ہی ہوگی، اور موجبہ کلیہ میں نسبت تساوی کی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس میں نسبت تساوی کی مان نہیں سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ عام اخص مطلق ہے. ہر حیوان وہ انسان نہیں ہے، لیکن ہر انسان وہ حیوان ہے. تو یہاں پر درمیان میں جو نسبت ہے وہ عام اخص مطلق کی نسبت ہے کہ ایک جانب سے تو تصادق کے کلی ہے، دوسری جانب سے تصادق کے کلی نہیں ہے. تو لہذا خلاصہ یہ نکلے گا کہ آپ کا جو یہ والا ضابطہ ہے، یہ والا ضابطہ درست نہیں ہوگا. کیوں درست نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس میں نسبت تساوی کی ماننی پڑے گی، اور نسبت تساوی کی مانے تو پھر وہ جائز اور درست نہیں بنتی ہے. تو لہذا جو ہمارا دعویٰ ہے وہی درست ہوگا کہ جہاں پر اخص کی نقیض پائی جائے گی وہاں پر عام کی نقیض صادق آنا ضروری نہیں ہے.